أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ اہلاً و سہلاً، الحمدللہ ایک اور نیو کورس ہے جہاں پر انشاءاللہ ہم سورہ الرحمن کی تجوید کے ساتھ میمورائزیشن بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ we will انشاءاللہ start this course۔ فرسٹ ہم انشاءاللہ الاستعاذہ البسملہ کی تجوید کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اکثر ہم میں سے اسی تجوید میں، ان دو آیتوں کی تجوید میں بہت ساری مسٹیکس کرتے ہیں۔ already we have completed this in basic تجوید courses but still انشاءاللہ ہم آج اس کی تجوید کو ایک بار دیکھیں گے، میں آپ کو سمجھاؤں گی، اس کے بعد ہم پریکٹس بھی کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ الرحمن کی 5 آیات کی تجوید کو دیکھیں گے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان۔ الحمدللہ۔ تو ہم دیکھیں گے فرسٹ الاستعاذہ کو۔ اوکے، تجوید کی رولنگز جو اس کی ہیں اس پہ ضرور غور کریں، بیکاز ایوری ڈے جو ہے آپ اس کو سناتی ہیں نا، الاستعاذہ اینڈ بسملہ کو، اور اس میں آپ ضروری ہے کہ آپ تجوید کی رولنگز کو فرام دا بگننگ یہ سدھار لیں، بیکاز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا کورس بھی آپ کی ان دو آیتوں کی تجوید جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی۔ اوکے، فرسٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، یہاں پر اکثر مسٹیک جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حمزہ کو عین سے، عین کو حمزہ سے مرج کر دیتے ہیں، یا تو پہلے عین پڑھتے ہیں اعوذ کہتے ہیں اور یہ ذال کو زا میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اس طرح بالکل نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم نہ تو اس کو اعوذ پڑھیں گے نہ اعوذ پڑھیں گے۔ اوکے، اس کی تجوید کی رولنگز کو غور سے دیکھیں۔ پہلے ہے حمزہ فتحہ کے ساتھ آ، اس کے بعد ہے عین اور مدد طبعی ہے، یہاں پہ حروف لین نہیں ہے، واو ساکن، اس لیے ہم او کی آواز نہیں دیں گے، ہم عو پڑھیں گے، اعوذ۔ اوکے، یہ جو ذال ہے اس کو انشاءاللہ ٹپ آف دا ٹنگ یعنی طرف اللسان سے ادا کریں گے۔ جب اس ذال کو پڑھیں گے اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی، بزنگ ساؤنڈ یعنی ز، یہ جو کائنڈ آف ساؤنڈ آتی ہے یہ لیٹر زا میں آتی ہے۔ اوکے، اور رو کے بعد جو زا آتا ہے اس کے اندر یہ بزنگ ساؤنڈ آتی ہے زا، لیکن یہ جو ذال ہے اس کی آواز جو ہے ز اس طرح کی بالکل نہیں ہوگی، تو اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو اعوذ نہیں پڑھیں گے، اعوذ ذو۔ اوکے، ہماری جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر کے جو 4 دانت ہوتے ہیں نا، اسکوئر ٹیز ہوتے ہیں اوپر کے 4، اس کے باہر زبان نکلنی چاہیے، وہ باہر دکھنی چاہیے۔ اگر آپ نے میرر میں دیکھا تو زبان باہر دکھنی چاہیے، اور ہم پڑھیں گے ذ ذی ذو، اس میں ز زی زو کی آواز نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ، با کو لام سے ملا رہے ہیں، با کے بعد ایک الف آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، وہ درمیان میں پڑھا نہیں جائے گا، با کو ہم لام سے ملائیں گے۔ لام الجلالہ آیا ہے، لام الجلالہ کی رولنگ میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے ورڈ میں جو لام ہوتا ہے وہ کبھی بھاری پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب کب بھاری پڑھا جاتا ہے؟ جب اس ورڈ اللہ کے پہلے کا جو لیٹر ہے اگر اس پہ فتحہ یا ضمہ ہو، فتحہ یا ضمہ یعنی زبر یا پیش ہو تو یہ لام الجلالہ بھاری ہوگا۔ اب اس با پر کسرہ ہے تو وہ لائٹ ہوگا، ہم پڑھیں گے باللہ من الشیطان، نون کو شین سے ملا رہے ہیں، حمزۃ الوصل اور لام الشمسیہ الشیطانی کا نہیں پڑھا جائے گا، من الشیطانی، شیطان نہ پڑھیں، تو کو لائٹ نہ کریں وہ تا میں کنورٹ ہو جائے گا، شیطانی،
नहीं पढ़ेंगे. ओके, मिनश्शैतानी, नून को अब मिला रहे हैं रॉ से. हमज़तुल वस्ल और लाम शम्सिया यहाँ भी नहीं पढ़ा जाएगा. मिनश्शैतानिर्रजीम, निर्र, रॉ, ये जो रॉ है तशदीद के साथ आया है, इसमें वाइब्रेशन नहीं होगी. इसको हम तिकरार के साथ, बहुत सारा वाइब्रेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे. जैसे मिनश्शैतानिर्रजीम, ये रॉ जो हो रहा है ना, बहुत बार जो रॉ प्रोनाउंस हो रहा है, इसको तिकरार कहते हैं. ये रॉ की एक ऐसी सिफात है जो हम बहुत ही माइन्यूट में रखना होगा. ज़्यादा करेंगे तो वो एग्जैजुरेशन की वजह से एक के बजाय बहुत सारे रॉ प्रोनाउंस हो जाएंगे. जैसे ये नहीं होगा इंशाअल्लाह. मिनश्शैतानिर्रजीम, निर्रजीम. ओके, इंशाअल्लाह मीम पर साकिन लगाएंगे इंशाअल्लाह वक्फ के दौरान. तो इस जीम को मदुल आरिद लिस्सुकून के तहत 2, 4 या 6 हरका लंबा स्ट्रेच कर सकते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहि, सेम थिंग यहाँ पर भी मीम को लाम से मिलाएंगे. लामल जलाला को बहुत ही लाइट रखेंगे क्योंकि मीम पे कसरा है. बिस्मिल्लाहि, और इस हा को ये रॉ से मिला रहे हैं. और पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानी. ये जो हा आपको दिख रहा है वर्ड रहमान में, ये हा बहुत ही शार्प होगा. रह, इस तरह पढ़ेंगे हम. इसको रहमान नहीं पढ़ेंगे. वो जो हा होता है ना, वो अक्सल हलक वाला हा है जो हमारे हलक के आखिरी हिस्से से अदा होता है. हम इसको हलक के दरमियानी हिस्से से अदा करेंगे. रह, इस तरह बहुत ही शार्प आवाज़ आएगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानी. ओके, अब यहाँ जो अर्रहमान का नून है उसको अर्रहीम के रॉ से मिलाएंगे. हमज़तुल वस्ल और लाम शम्सिया नहीं पढ़ा जाएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और अर्रहीम के अंदर भी जो हा है उसको वसतुल हलक यानी हलक के दरमियानी हिस्से से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन दोनों आयतों को देख लिया है. अब इंशाअल्लाह हम सूरह रहमान के नंबर 1 to 5 की तजवीद को देखेंगे इंशाअल्लाह. ओके, फर्स्ट आयत है अर्रहमान. यहाँ पर फर्स्ट जो तजवीद की रूलिंग है, यहाँ आपको एक छोटा सा लाम दिख रहा है. हमज़ा के बाद लाम है जिसके बाद रॉ है, राइट. ये लाम अश-शम्सिया है, यानी ऐसा लाम जो पढ़ा नहीं जाता. इजीली अगर आपको समझना है, इसकी रूलिंग क्या होती है कि अल से जो भी वर्ड शुरू होता है, वर्ड अल से शुरू होना है वर्ड, और उस अल से शुरू होने वाले वर्ड को जो है इस्म कहते हैं यानी नाउन कहते हैं. इसमें जो लाम होता है उसको लाम तारीफ कहते हैं. ये जो लाम है ना, इसको लाम तारीफ कहते हैं. और इस लाम को कभी पढ़ा जाता है, कभी नहीं पढ़ा जाता. जिस लाम को हम पढ़ते हैं उसको लामुल कमरिया कहते हैं. ओके, आपके नोटबुक में लिख लें कि जिस लाम को हम पढ़ते हैं उस लाम को लामुल कमरिया कहते हैं. जिस लाम को हम नहीं पढ़ते उस लाम को लाम शम्सिया कहते हैं. इसकी रूलिंग क्या है कि लामुल कमरिया के बाद अगर कमरी हुर्फ आ जाए तो लामुल कमरिया पढ़ा जाएगा. अगर इस लामुल तारीफ के बाद अगर कोई शम्सी हुर्फ आए तो ये लामुल तारीफ नहीं पढ़ा जाएगा. अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप दिस इज़ क्लियर. लेकिन हमें इसके लिए हुरूफ कमरी और हुरूफ शम्सी को याद रखना पड़ेगा, जो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा. इसके लिए बहुत ही आसान तरीक़ा क्या है, कुरान के अंदर लाम शम्सिया जो होता है ना, जिसको हम नहीं पढ़ते, उस पर कोई साकिन का या कोई तशदीद का या कोई भी साइन बिल्कुल भी नहीं रहेगा. वो लाम काली रहेगा, जिस तरह यहाँ पर है फर्स्ट आयत के अंदर अर्रहमान में. ये जो लाम है वो लाम शम्सिया है और उस पर कोई भी हरका नहीं, कोई साइन नहीं है. तो इफ़ देयर इज़ नो साइन देयर इज़ नो साउंड. अगर कोई अलामत नहीं तो कोई आवाज़ भी नहीं होगी. हम उस लाम को नहीं पढ़ेंगे. अगर उस पर साकिन होता तो हम पढ़ते, जिसे हम लामुल कमरिया कहते हैं. इंशाअल्लाह नेक्स्ट आयत में आएगा तो हम इंशाअल्लाह देखेंगे. ओके, अब ये लाम को नहीं पढ़े, हमज़ा को डायरेक्टली रॉ से कनेक्ट करेंगे. रॉ पे फतहा आया है ना, फतहा पर जब भी रॉ हो, रॉ एक मुश्तरक लेटर है, कभी हैवी कभी लाइट पढ़ा जाता है. रॉ पे जब भी फतहा या दम्मा आ जाए तो वो रॉ भारी होगा, अगर कसरा आए तो वो लाइट होगा. अब हम इसको रा नहीं पढ़ेंगे, अर्रहमान नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अर्रॉ. ओके, रॉ भारी पढ़ेंगे. अर्रहमान,
ہا وسط الحلق سے پڑھا جائے گا، حلق کے درمیانی حصے سے بہت ہی شارپ ہوگا۔ الرح رح، یہ میم کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے کیونکہ چھوٹا سا کھڑی زبر سٹاننگ فتحہ الف صغیرہ جسے کہتے ہیں وہ اس پر ہے، 2 حرکہ لمبا کریں گے، مد الاصلی ہے اور اس نون کو ضمہ کے ساتھ ہے تو ہم پڑھیں گے الرحمن، رائٹ، لیکن وقف کریں گے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز کا رک جانا، اس انٹینشن سے کہ ہم تلاوت کو نیکسٹ کنٹینیو کریں گے، ہماری انٹینشن ہے نا کہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں، تو یہ جو نون ہے جس پہ ضمہ ہے اکارڈنگ ٹو وقف کے رولز، وقف کے کچھ رولز ہوتے ہیں، وقف کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، جب ضمہ پہ کوئی ورڈ اینڈ ہو تو اس ضمہ کو یعنی اس پیش کو ہم ساکن میں کنورٹ کرتے ہیں، تو ابھی نون پر ساکن لگے گا تو مد العارض للسکون اپلائی ہوگا، جس کو ہم نے آلریڈی تجوید کے کورس میں دیکھا ہے کہ مد العارض للسکون کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلا شرط وقف کرنا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جس لیٹر پہ ہم آخری لیٹر پہ وقف کر رہے ہیں اس پہ عارضی سکون لگے گا، عارضی یعنی ٹیمپرری۔ دیکھیں اب یہاں پہ ضمہ تھا، اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں الرحمن، نون پہ ساکن لگا رہے ہیں، تو دوسری شرط بھی پوری ہو گئی کہ ساکن لگا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے لیٹر پہ جو ہے یا تو مد طبعی ہوگا یعنی مد الاصلی ہوگا، 2 حرکہ لمبا کھینچ کر پڑھنے والا مد ہوگا، آلریڈی ہم وہ بھی کر رہے ہیں، تو 3 رولز بھی پورے ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم اس میم کو جو 2 حرکہ لمبا کر رہے تھے اب 4 بھی کر سکتے ہیں اور 6 بھی کر سکتے ہیں، جیسے الرحمن 2 حرکہ، الرحمن 4 حرکہ یعنی 2 سیکنڈز کے لیے اسٹریچ کریں گے، یا 6 بھی کر سکتے ہیں، الرحمن 6 حرکہ، رائٹ، الحمدللہ۔ علم القرآن، علم، عین کو انشاءاللہ وسط الحلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے پڑھیں گے، اوکے، اس کو حمزہ کی طرح علمہ نہیں پڑھیں گے، علمہ پڑھنے سے یہ جو عین ہے اس کی میننگ میں تبدیلی ہو جائے گی، یہ ورڈ کی میننگ میں تبدیلی ہو جائے گی، یہ یا تو یہ ورڈ بے معنی ہو جائے گا، اس کا میننگ ہی جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گا، ہم علمہ نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے علمہ، علمہ، اوکے۔ اب یہ میم کو ملا رہے ہیں اس لام القمریہ سے، لام القمریہ یعنی ایک ورڈ جو ال سے شروع ہو رہا ہو اس کا جو لام ہے اس کو لام التعریف کہتے ہیں، اس لام پر ساکن ہے تو اب اس لام کو پڑھا جائے گا، اس لیے یہ لام القمریہ ہے، تو اب ہم میم کو لام سے ملا رہے ہیں۔ القرآن کا حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، علم القرآن، قوف کو خا میں یا کاف میں کنورٹ نہیں کریں گے، اس کو قرآن بھی نہ پڑھیں یا قرآن بھی نہ پڑھیں، میننگ جو ہے بے معنی ہو جائے گی۔ علم القرآن، قوف کو بھاری رکھیں اور را ساکن کو بھی بھاری رکھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے جب ضمہ آتا ہے کسی لیٹر پہ تو وہ را ساکن بھاری ہوگا، قرآن، اور یہاں پر نون پر ساکن لگائیں گے تو یہاں پر بھی مد العارض للسکون اپلائی کر کے یہ جو حمزہ ہے اس کو 2 یا 4 یا 6 حرکہ تک لمبا ہم کر سکتے ہیں، جیسے علم القرآن، ہم نے 4 حرکہ کیا، تو انشاءاللہ 4 حرکہ کر کے ہی ہم جو ہے مد العارض للسکون کو اپلائی کریں گے ان ساری آیتوں میں، کیونکہ کنسسٹنسی کا رہنا ضروری ہے۔ 2 4 یا 6 حرکہ لمبا کر تو سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے ایک بار ایک پہلی آیت میں اس کو 4 حرکہ لمبا کیا تو اینڈ تک بھی 4 ہی رکھنا ہوگا، اوکے۔ علم القرآن، خلق الانسان، خلق، یہاں پر لیٹر خو اور لیٹر قوف بھاری حروف ہے، لام ایک باریک حرف ہے، ان دونوں کو ہیوی رکھیں گے، لام کو لائٹ رکھیں گے اور یہ خو کو قوف میں تبدیل نہیں کریں گے اور یہ قوف کو خو میں نہیں کریں گے، اوکے۔ تو خو کو خو ہی پڑھیں، یہ خو ایک حلق کا لیٹر ہے، حروف حلقی ہے، لیکن قوف حروف اللسان ہے، اس کو پڑھتے ہیں ہماری زبان سے، خلق، اوکے، خلق، قوف کو ملا رہے ہیں الانسانہ کے لام سے، یہ حمزۃ الوصل جو الانسانہ کا ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، ملاتے وقت یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جاتا۔ خلق الانسان، نون ساکن کے بعد جب سین آتا ہے تو اخفا کی رولنگ اپلائی ہوتی ہے، اخفا کہتے ہیں نون ساکن کی آواز کو غنہ میں چھپانا، 2 حرکہ لمبا کر کے چھپائیں گے، کس طرح چھپائیں گے؟
نون کے مخرج کو ٹچ نہیں کریں گے۔ نون کس طرح ادا ہوتا ہے؟ نون زبان کی نوک جب اوپر کے مسوڑوں پہ لگتی ہے تو ادا ہوتا ہے نون، ن، نی، نو، ان، رائٹ؟ لیکن اب نون جو ہے اوپر کے مسوڑوں پہ ہماری زبان کی نوک جو ہے وہ لگے گی ہی نہیں، نیچے رہے گی۔ کس طرح رہے گی؟ جب آپ پنکھا کہتے ہیں، اردو کا ورڈ پنکھا، یا انگلش میں ہم جنک کہتے ہیں نا، جنک فوڈز کے لیے جنک۔ اب دیکھیں جب آپ پنکھا کہتے ہیں تو نون کے لیے آپ کی زبان کی نوک اوپر لگتی نہیں، ہم اس کو پنکھا نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں پنکھا، پنکھا۔ آپ کی زبان کی نوک دیکھیں وہ کہاں ہے؟ نیچے ہے، رائٹ؟ وہ اوپر لگتی نہیں۔ اخفا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ نون کی آواز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی، وہ چھپے گی، اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ خلق الانسان، انسان، انسان، ڈفرنس ہے، رائٹ؟ انسان میں نون ظاہر ہو رہا ہے، انسان میں نون چھپ رہا ہے۔ اس طرح چھپا کر پڑھیں گے، نون پر ساکن لگائیں گے جو اینڈ میں آ رہا ہے، اور مد العارض للسکون اپلائی کر کے اس کو بھی ہم، اس سین کو ہم 2 یا 4 یا 6 حرکہ لمبا سٹریچ کر سکتے ہیں۔ خلق الانسان، علمہ البیان، علمہ، عین کو حمزہ میں نہ تبدیل کریں، آ پڑھیں گے، آ نہیں، علمہ، ہا کو ملا رہے ہیں البیان کے لام سے۔ البیان کا حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، حمزۃ الوصل جو ہے وصل کے دوران نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ ہم جب پیچھے سے پڑھتے ہیں نا وہ کینسل ہو جائے گا، علمہ البیان پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر اسی ورڈ کو ہم الگ سے پڑھنا ہے تو پڑھیں گے البیان، حمزۃ الوصل پہ فتحہ لگائیں گے۔ وہ کیوں لگائیں گے ہم نے آلریڈی دیکھا ہے بیسک تجوید کورس میں، دوبارہ سے لنک سینڈ کر دیا جائے گا گروپ میں، تو انشاءاللہ حمزۃ الوصل کو ضرور دیکھیں۔ علمہ البیان، یہاں پر نون جو ہے ایٹ دی اینڈ اس پہ ساکن لگائیں گے تو مد العارض للسکون اپلائی ہوگا، تو یہ جو یا ہے اس کو 2 یا 4 یا 6 حرکہ لمبا کر کے ہم وقف کریں گے۔ علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، الشمس، یہاں پر جو لام الشمسیہ ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ جو حمزہ ہے اس کو شین سے ملائیں گے، حمزۃ الوصل کو شین سے ملائیں گے، الشمس، اور یہ میم جو ہے اس پہ غنہ نہیں ہوگا۔ میم ساکن کے رولنگ میں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آ جائے تو اس میم پر غنہ نہیں ہوگا۔ اس رولنگ کو اظہار الشفوی کہتے ہیں، ظاہر کر کے پڑھیں گے غنہ کے بغیر، الشمس، الشمس، اوکے؟ اس کو ہم الشمس نہیں پڑھیں گے، الشمس والقمر، واو کو لام سے ملائیں، القمر کا حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، الشمس والقمر، قاف کو خا میں یا کاف میں کنورٹ نہ کریں، اس کو والقمر نہیں پڑھیں گے، والقمر بھی نہیں پڑھیں گے، والقمر بحسبان، را ہیوی ہوگا والقمر میں، کیونکہ را پہ جب ضمہ ہوتا ہے تو بھاری ہوتا ہے، والقمر بحسبان، یہ ہے وسط الحلق، یعنی حلق کے درمیانی حصے سے، مڈل پارٹ آف دا تھروٹ سے پڑھا جائے گا۔ بہت ہی تیز آواز اس کی آتی ہے، جیسے ہو ہو، اوکے؟ اس کو حسبان نہ پڑھیں، ہو نہیں ہوتا، ہو ہو، بحسبان، سیم تھنگ، نون پر ساکن لگے گا تو مد العارض للسکون کو اپلائی کریں گے، اور اس با کو 2 یا 4 یا 6 حرکہ لمبا سٹریچ کر سکتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان۔ الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ان آیتوں کو، جو ہے ان کی تجوید کو سیکھا ہے الحمدللہ۔ تو اب ہم ان کو ریسائٹ کریں گے۔ اگر آپ کو ان آیتوں میں کوئی ڈاؤٹس ہے تو پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے we will انشاءاللہ recite the ayah for 5 to 6 times انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں ان آیتوں کی تجوید میں تو آپ پوچھ سکتی ہیں، آپ کے مائکس کو انمیوٹ کر لیں۔ الحمدللہ۔ جی کوئی ڈاؤٹس السلام نہیں؟ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تھرڈ وبرکاتہ۔ آیت میں جو اخفا کا رول ہے اس کو پھر سے ریپیٹ کریں پلیز۔ جی، اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ نون ساکن کے بعد کچھ لیٹرز ہیں اگر وہ آ جائیں، نون ساکن کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف الحلقی اینڈ لیٹر با اور یرملون میں سے جو لیٹرز ہیں ان کے علاوہ عربک کے کوئی بھی لیٹرز آ جائے نا،
تو ہم اس نون ساکن اور تنوین میں جو غنہ کی صفات ہوتے ہیں وہ غنہ تو کریں گے لیکن نون ساکن اور تنوین کو چھپائیں گے. اب دیکھیں اگر ہم نے اس کو پڑھا انسان، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا انسان، ہماری زبان کی نوک دیکھیں اوپر مسوڑوں پہ لگتی ہے. اگر ہمارے اوپر کے 4 دانت ہیں اس کے پیچھے جو مسوڑے ہوتے ہیں نا وہاں پہ ہماری زبان لگتی ہے. آپ پڑھیں ایک بار انسان، ظاہر کر کے پڑھیں جی دیکھیں اب آپ کی زبان کی نوک اوپر لگ رہی ہے نا. جی اب آپ پنکھا پڑھیں اردو کا ورڈ یا انگلش کا ورڈ جنک پڑھیں یا منکی پڑھیں اور دیکھیں کیا آپ کی زبان کی نوک اوپر لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی. تو اخفا یہی ہوتا ہے. جنک میں جس طرح پڑھتے ہیں نا وہی جنک کو تھوڑا غنہ کر کے پڑھیں جنک جنک. اسی طرح یہاں پر ہوتا ہے کہ ہم نون کو جو ہے چھپائیں گے، ظاہر نہیں کریں گے. یہ تھوڑا ٹرکی ہوتا ہے، سٹارٹنگ میں مشکل لگتا ہے لیکن جب آپ آگے آگے اس کو پریکٹس کرتے جائیں گے it will be very easy for you انشاءاللہ. اوکے جی الحمدللہ. ویاکی خیر. اگر آپ کو مزید اس میں کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو آپ دوبارہ سے تجوید کی ویڈیوز کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو ورڈز کے تھرو سمجھایا گیا ہے تو ایزی لگے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. آپ سب جو ہے اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن. علم القرآن. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. خلق خلق الإنسان. علمه البيان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان جی یہ جو نون آ رہا ہے نا ایوری آیت کے اینڈنگ میں اس پہ غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ غنہ کب ہوتا ہے؟ اگر اس نون کے ساتھ ساتھ تشدید بھی آ جائے نا، تشدید کے ساتھ اگر نون آئے تو غنہ کریں گے۔ اب کہیں پر بھی غنہ نہ کریں، اس کو الرحمن اس طرح نون کو غنہ کر کے نہ سٹاپ کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان جی جب ہم اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ جو مد العارض للسکون کی رولنگ ہے وہ اپلائی نہیں ہوگی۔ ہم نون کو فتحہ کے ساتھ ملا کر انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ خلق الانسان علمہ البیان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان اس کو یہ جو خا ہے اس کو قاف کی طرح نہیں پڑھیں گے، خلق نہیں ہوگا، خلق خلق الإنسان علمہ البیان
الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر. جی الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. آپ سب نے اس کو بہت اچھے سے پریکٹس کیا ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح تجوید کے رولنگز کے ساتھ اس کو میمورائز کریں. اس کی جو ریکارڈنگ ویڈیو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی ود ان ٹمارو مارننگ انشاءاللہ. اس کو ایک بار دیکھیں، اچھے سے سیکھیں، بیکاز کو اسٹوڈنٹس تو میمورائز بھی کر رہے ہیں نا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اس کی حفظ و تجوید مسٹیکس نہ کر لیں. تو ضرور جو ہے دوبارہ سے ایک بار ویڈیو کو واچ کریں، اچھے سے اس کو میمورائز کریں. صرف 5 آیاز ہیں، نیکسٹ کے جو 5 آیاز آتے جائیں گے آگے، اس میں جو ایک آیت ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہی زیادہ بار آتی ہے نا، ایوری 1 اور 2 آیت کے بعد آتی ہے. تو میمورائزیشن کے لیے بہت ہی آسان سورہ ہے، تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں کہ جو ہے تجوید کے ساتھ ہی میمورائز کریں. جی سسٹر شیما، آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ہاں سسٹر، اقفا میں غنہ ہوتا ہے کیا؟ جی غنہ ہوتا ہے. غنہ صرف اظہار میں نہیں ہوتا. نون ساکن تنوین کی جو 4 رولنگز ہیں اس میں صرف اور صرف اظہار کی جو رولنگ ہوتے ہیں نا، نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقی جب آ جاتے ہیں تو غنہ نہیں ہوتا. اینڈ یرملون جو ادغام کے ہیں اس میں را اور لام ادغام وداؤٹ غنہ، ادغام بلا غنہ کی جو رولنگ ہے اس میں نہیں ہوتا. باقی سارے میں ہوتا ہے. یہاں پہ اخفا جو غنہ کے ساتھ ہی کریں گے. خلق الانسان، دیکھیں ناک میں آواز جاری ہے، انسان. اوکے انشاءاللہ لائٹ غنہ ہوگا. جی لائٹ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سین لائٹ ہے. ہماری زبان جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ اوپر تو لگتی نہیں، وہ نیکسٹ لیٹر کے لیے تیار ہوتی ہے. نیکسٹ لیٹر کے لیے جب وہ تیار ہوتی ہے، اگر وہ حروف مستعلیہ ہیں تو زبان پیچھے سے اٹھتی ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ غنہ ہیوی ہو جاتا ہے. اگر لیٹر لائٹ ہے تو وہ غنہ بھی لائٹ ہوتا ہے انشاءاللہ. اوکے وَإِيَّاكِ خیر. اور کوئی ڈاؤٹس ہیں ڈیئر سسٹرز؟ فائن. تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ایک ڈاؤٹ ہے. جی سسٹر. باجی جو حفظ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ اپنی آڈیوز کیسے بھیجیں؟ آڈیو نہیں ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح کل جو ہے کلاس ہوگی سیم ٹائمنگ میں، آپ یہاں پر لائیو سنائیں گی، اور آپ کے لیے اسکرین شیئرنگ اس طرح کی نہیں کی جائے گی. جن کو تجویز سیکھنا ہے ان کو اسکرین اچھا دکھائی تو جائے لائیو گی. ہی ہوگی ہم لوگ کی بھی؟ جی وہ لائیو ریسیٹیشن ہی ہوگی انشاءاللہ. جی اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر. جی وَإِيَّاكِ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جی وانتم فجزاکم اللہ خیرا.